اور جمعہ کا دن جب آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، پیارے نبی فرماتے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے جس پر سورج چمکتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج تو روزانہ طلوع ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہترین، سب سے بابرکت، سب سے زیادہ عزت عظمت والا وہ دن ہے جس پر سورج چمکتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بابرکت بنایا ہے، اور بابرکت بنایا تبھی تو یہ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن یہ پوری کائنات کے انجمن کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے۔ پیارے نبی فرماتے لا تقوم الساعۃ، قیامت کا جو دن ہے وہ بھی جمعہ کا دن ہے۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین الى آخر الحدیث۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم الجمعۃ کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکۃ یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طببوا الصحف یستمعون الذکر۔ رواہ البخاری ومسلم هذا الحدیث۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیزان گرامی، آج کے خطبہ جمعہ میں میری گفتگو کا عنوان ہے جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات، ہم مسلمانوں کی، پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، ہم مسلمانوں کی بربادی اور تباہی کی بے شمار اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو
بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے، لیکن اس کی قدردانی نہیں ہے، اس کی شکر گزاری نہیں ہے۔ یہ صرف مہوا کی سرزمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پورے عالم اسلام کی انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے، جو مرضی ہے، ہر کام کو امت مسلمہ کے اکثر افراد ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق نہیں کرتے، اپنی چاہت کے مطابق اپنی طبیعت کو چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس عنوان کے پیش نظر پہلی حدیث پاک، اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو، جمعہ کی رات کو، جمعہ کے دن کو، ایک ایک لمحے کو ایک انعام کے طور پر اس امت مسلمہ کو عنایت فرمایا۔ 1,24,000 نبی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نبی کی امت کو رب العزت نے جمعہ کا دن نہیں عنایت فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، حدیث پاک نمبر 885 نمبر کی حدیث ہے، امام بخاری بھی اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اضل اللہ من کان قبلنا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے، عن الجمعۃ من کان قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، یعنی امت تھی، اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کی امتیں تھیں، اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن اور جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی نماز، جمعہ کا تقدس، جمعہ کی اہمیت، ان ساری باتوں سے ان کو محروم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کو، مجھے اور میری امت کو یہ بطور انعام کے یہ عنایت فرمایا جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا کان یوم الجمعۃ، جب تمہارے یہاں، تمہاری دنیا میں جمعہ کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، کتنا خوبصورت نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا اہتمام فرماتے ہیں۔ ہم بندے کتنے بے حیا بے شرم ہو گئے اپنے آپ میں، اور اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اہتمام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ، جب تمہارے یہاں جمعہ کا دن ہوتا ہے، کان علی کل باب من ابواب المسجد، تمام مساجد جو دنیا میں ہیں مسجدیں، ان مسجدوں کے ہر دروازے پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اسپیشل، صرف جمعہ کے دن کی بات ہو رہی ہے، جمعہ کے دن ہر دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے رہتے ہیں، جو بندہ جیسے داخل ہوا ان کا نام لکھتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کا نام درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اس کے نام پر اجر و ثواب بھی تیار کرتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمعہ کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح غسل کرے، جو اس کے کپڑوں میں اچھا کپڑا ہو وہ کپڑا زیب تن کرے، خوشبو لگائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہوئے وہ پہلی گھڑی میں مسجد میں داخل ہو، تو مسجد میں آیا، انعام کتنا بڑا ملا، گویا پیارے نبی فرماتے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹ کی قربانی دیا، اونٹ کی، جبکہ آپ جانتے ہو ہندوستان کے سرزمین میں آپ مارکیٹ میں جاؤ گے، ایک اونٹ کی قیمت 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے کسی کے پاس قربانی دینے کی صلاحیت؟ دیکھو مسلمانوں، کتنے ہم اپنے آپ کو کتنے محروم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں،
تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اتنے بڑے انعام کا اعلان ہے۔ جو تم میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا۔ جو دوسری گھڑی میں آئے گا فرشتے ان کا نام لکھیں گے، اس کو بقرتن 1 گائے کی قربانی کا اجر ملے گا۔ تیسری گھڑی میں جو آئے گا اس کو 1 دمبا آپ سمجھ پاؤ گے کہ نہیں، بکرا مان کے چلو، 1 بکرا کی قربانی کا اجر فرشتے لکھتے ہیں اس کے نام سے۔ جو چوتھی گھڑی میں آئے گا اس کو مرغی اللہ تعالیٰ کے راستے، مرغی آپ دیکھ رہے ہو اس کی کیا قیمت ہے؟ 1 مرغی، چونکہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں دجاجتن، دجاجہ کہتے ہیں عربی زبان میں مرغی کو، 1 مرغی کے قربانی کا اجر ملے گا۔ اور جو 5ویں گھڑی میں آئے گا اس کو کتنا اجر ملے گا؟ بیضتن، 1 انڈا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی۔ انڈے کی قیمت کتنی ہے؟ 5 روپیہ۔ اور شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سامعین اکرام غور کر رہے ہو، شروع کہاں سے ہوا تھا اجر و ثواب؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام 2 لاکھ کا ہے اور آخری انعام 1 انڈے کے برابر ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ ہے اتنا بڑا بے وقوف جو دنیاوی معاملے میں 2 لاکھ کو چھوڑ کر 5 روپیہ کو قبول کرے؟ لیکن اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہم میں سے اکثر دیکھو مسجد خالی پڑی ہے۔ کیوں؟ جمعہ کی اہمیت ہی نہیں ہے، جبکہ جمعہ کا دن وہ مبارک اور مقدس دن ہے جس دن سے انسانیت کا وجود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مسلمانوں کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام، یقیناً جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے تمام دنوں کا سرتاج اور سردار بنایا ہے۔ کتنا بڑا یہ دن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، جمعہ کا مبارک دن اللہ تعالیٰ کی نگاہ پاک میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ آگے پیارے نبی کا جملہ سنیے وَهُوَ أَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، 2 بار پیارے نبی نے دہرایا اس جملے کو، وَهُوَ أَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، یہ جمعہ کا دن اتنا عظمت والا ہے کہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، پیارے نبی علیہ السلام نے کمپیئر کر کے تقابل کر کے بتایا، نام لے کر فرمایا جو تمہاری مسلمانوں تمہارے سال میں جو عید کا دن آتا ہے، کون سا عید؟ رمضان کے بعد والا عید الفطر ہو یا قربانی والا عید الاضحیٰ ہو، اس سے لاکھ گنا افضل جمعہ کا عید ہے۔ وہ عید تو چھوٹی ہے تمہاری، جو عید الاضحیٰ کی عید ہے اور عید الفطر وہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے۔ چونکہ میں نہیں، کوئی مولوی صاحب کی تقریر نہیں ہے، ڈائریکٹ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ علامہ البانی، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے تخریج کرنے کے بعد۔ کیا حدیث پاک سنا آپ نے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں تمہارے عید الفطر اور یہ عید الاضحیٰ سے بدر جہاں افضل اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمعہ کی عید عطا کیا ہے۔ یہ بڑی عید ہے، وہ چھوٹی عید ہے۔ چھوٹی عید کا تو بڑا اہتمام کرتے ہو، نئے کپڑے، بچوں کو ساتھ لے کے آنا، آدھا 1 گھنٹہ پہلے سے عیدگاہ میں تشریف لے جانا، جبکہ وہ نماز جو تمہاری عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز ہے وہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر بالفرض کسی کی نماز کبھی چھوٹ بھی جائے تو کوئی بہت بڑا گنہگار نہیں ہوگا، نہ کوئی وعید ہے حدیث پاک میں۔ اگر عید الاضحیٰ کی عید الفطر کی سمپل سنت نماز ہے، اگر چھوٹ بھی گئی تو کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں، بس سنت چھوٹنے کا اس کو گناہ ہوگا۔ جمعہ کی نماز کیا ہے مسلمانوں؟ دیکھو، تقابل کر کے دیکھو، جمعہ کی نماز فرض عین ہے، عید الاضحیٰ کی نماز سمپل سنت ہے، عید الفطر کی نماز سمپل سنت ہے، جمعہ کا خطبہ سننا فرض عین ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر کا خطبہ سننا صرف مستحب عمل ہے۔ اگر آپ نے نہیں بھی سنا، عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز پڑھ کے آپ نکل گئے، کوئی گناہگار نہیں ہوئے۔ اس کا خطبہ 1 ہوتا ہے، یہ خطبہ 2 ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن ہو اور فرشتے
اپنے اپنے مسجد کے ہر گیٹ پر کھڑے رہتے ہیں، جب امام تمہارا خطبے کے لیے بڑھتا ہے، اس حدیث پاک کو غور سے سن لو مسلمانوں، عبرت حاصل کرو، عبرت لو اس سے۔ جب پیارے نبی فرماتے ہیں جب امام تمہارا بڑھا خطبے کے لیے اور مؤذن صاحب اذان دینے کے لیے، تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر کلوز کر دیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ الفاظ حدیث ہیں، تَبَوُ الصُّحُفَ، صحف کہتے ہیں عربی زبان میں رجسٹر کو، فرشتے کے ہاتھ میں جو رجسٹر ہوتا ہے اور وہ سب کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام صاحب پڑھے اور وہ پڑھے ادھر، تو انہوں نے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ آگے الفاظ حدیث آخری ہیں، یستمعون الذکر، وہ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اب غور فرمائیے، ہم مسلمانوں کی کتنی بڑی، ہم اپنے آپ کو کتنا محروم کر رہے ہیں کہ جمعہ کا بڑی عید کا دن ہے، لیکن ہمارے پاس 5 منٹ پہلے مسجد میں تشریف لانے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہم آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی ناکام کوشش کیا ہے کہ نہیں؟ کوئی اہتمام نہیں۔ جمعہ کے دن ہماری روٹین لائف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے روزانہ ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری ویسے ہی چلتی رہے گی۔ تو پھر رب تعالیٰ نے جو فرمایا، مستقل ایک سورہ نازل فرما کر پارہ نمبر 28 میں 28ویں پارے میں، جس کا نام ہی رب نے رکھا سورۃ الجمعہ، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یقیناً جمعہ کے دن، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے تو تم دوڑ پڑو۔ فسعوا، الفاظ قرآن ہیں، فسعوا، سعی کے معنی چلنا نہیں ہوتا، دوڑنا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اس جمعہ کی عظمت کے پیش نظر اپنے بندے کو دوڑنے کے لفظ سے ان کو مخاطب کر رہے ہیں، تم دوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعہ کے خطبے اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف تیزی کے ساتھ تم آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دنیا کے سارے کاروبار کو چھوڑ دو۔ ہم ہیں کہ اپنے سینے سے کاروبار کو لگائے ہوئے ہیں، ہماری دکان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، شٹر کیسے گرے گا، ہماری کھیت کھلیان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ہم لوگ اس قدر اپنے آپ کو غافل بنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام سے خود بخود اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو، دنیا کے معاملے میں ذرا سا گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو ہم آپ بلک جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہر ہفتے 6 دن کے بعد 7ویں دن اپنی آخرت کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، آپ جو ایک خوش فہمی کے شکار بنے ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بالکل غلط ہے، اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے انعام سے محروم کر رہے ہو۔ چونکہ فرشتے کے رجسٹر میں اس حدیث پاک کے مطابق جو بخاری مسلم کی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، فرشتے جب بیٹھ جاتے ہیں، جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد اذان کے بعد مسجد پہنچتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں اچھی طرح، ان کو جمعہ کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے، جمعہ کی فضیلت سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، چونکہ فرشتے کے رجسٹر میں ان کا نام درج نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جمعہ کی جو اصلی فضیلت ہے وہ جمعہ کے دن جلدی آنے میں ہے، نہ اجر ملے گا قربانی کا اور نہ ان کو جمعہ کی فضیلت۔ ہاں، دوسری حدیث پاک میں ہے کہ بس ان کو نماز کا صرف اجر ملے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ بہت بڑا جرم کر رہی ہے امت مسلمہ، اور اللہ تعالیٰ نے جب ساری قوم کو محروم کر کے آپ کو یہ انعام عطا کیا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث پاک آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم دنیا والوں کی نگاہ میں پیچھے ہیں، یعنی لاسٹ میں ہم آئے ہیں۔ نحن الآخرون، پیدائش کے لحاظ سے تو میں اللہ کا نبی، آخری نبی، اور میری امت سب سے لاسٹ میں ہیں، لیکن نحن السابقون یوم القیامت، ہم قیامت کے دن سب سے آگے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت اعلیٰ میں۔ سب سے آگے کا مطلب ساری کائنات بے چین ہوگی، حساب کر دو مالک،
یہ بڑی کڑی دھوپ ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی کان کے برابر، کوئی گردن کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر اپنے پسینے میں ڈوبی ہوگی، ننگی، ساری کائنات ننگے کھڑی ہوگی میدان محشر میں، سوا نیزے پر، سر کے اوپر سورج ہوگا، یہ سورج نہیں ہوگا، وہ الگ سے سورج اسپیشل مالک جدید سورج بنائیں گے، چونکہ اس سورج کو تو اللہ تعالیٰ اذا الشمس کورت، اس کو فیوز کر کے توڑ مڑوڑ کر کے اس کو ختم کر دیں گے، فنا کے گھاٹ اتار دیں گے، وہ الگ سے سورج مالک بنا، اس کی تپش کیسی ہوگی مسلمانوں؟ یقین نہیں ہے کیا؟ یقین نہیں ہے تبھی تو یہ حرکت ہو رہی ہے۔ فرشتوں پر یقین نہیں ہے، تمہیں فرشتوں کے رجسٹر پر یقین نہیں ہے، تمہیں اپنا نام لکھوانے کی لالچ نہیں ہے، ہر دنیا کی بڑی لالچ ہے۔ 10 منٹ پہلے کیسے دکان کا شٹر گرا دیں، گاہک آنے والا ہوگا، وہ جو ہم سوچ رہے ہو نا، وہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے، وہ شیطان کا جھوٹا وعدہ ہے، رحمان کا وعدہ ہے کہ تم وزر البئی، دنیا کے سارے کاروبار کو چھوڑ کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سب کچھ بیان کر کے سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے ایمان والو اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو تیرا رب تجھ سے کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اصل حق ہے، سچ ہے، تمہارا فائدہ دین و دنیا کا، تمہارے جسم کا، تمہاری روح کا، تمہاری مال کا، تمہاری اولاد کا، تمہارے گھر کا، سب کا فائدہ اس میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم روٹین کیوں نہیں بدلتے جمعہ کے دن؟ اپنی دکان کے، مکان کی، اپنی روٹین لائف میں تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ اسی لیے نا کہ یہ ساری باتیں جو سن رہے ہو شاید سمجھ رہے ہو کہ یہ سب ایسے ہی افسانہ ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ کیا جمعہ کے دن کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے یقیناً جمعہ کے دن کو بڑی عید کا دن بنایا ہے تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو تمہارے لیے بڑی عید کا دن، کیا عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن بھی اپنا شٹر آپ گراتے نہیں ہو کیا؟ دکان نہیں بند کرتے ہو، روٹین میں تبدیلی نہیں لاتے ہو؟ لاتے ہو، نئے نئے کپڑے پہن کے آتے ہو، آدھا گھنٹہ پہلے سے عیدگاہ میں تشریف لے آتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، جبکہ وہ چھوٹی عید ہے، یہ بڑی عید ہے، جتنی اس کی قدر اس سے 1000 گنا زیادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ سمیع و بصیر ہیں، ہم آپ کے ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں، یہ ڈرامہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر جمعہ کبھی غلطی ہو گئی، کبھی ہو گیا کہ ہم دیر سے پہنچے، کبھی کوئی ایسی عذر شرعی ہوگی کہ دیر سے پہنچے، ہم آپ نے تو روٹین بنا لیا ہے۔ تو مسلمانوں پھر ہمارا بھی حشر وہی ہوگا، یاد رکھنا جو قوم یہود اور نصارہ کا ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو جمعہ کا دن عنایت فرمایا ہے، اور ہم سے پہلے قوم گزری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی دیا، رسول بھی دیا، یعنی نبوت و رسالت بھی دیا، سلطنت حکومت بھی دیا، اور ان سے فرمایا تم کو تو جمعہ نہیں دوں گا، تمہیں سنیچر کا دن عطا کیا ہے، سنیچر کے دن عبادت کیا کرو گے، کوئی بدتمیزی نہیں، تم جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی تم کرو گے۔ کچھ لوگ تو تھے جنہوں نے مان لیا بات کو، زیادہ تر لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ایسے ہی ٹھکرائے جیسے آج ہم امت مسلمہ ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ کر، غصے میں آ کر، قرآن مجید میں پڑھو گے سورہ بقرہ میں رب نے جلال میں آ کر فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ کو جمعہ کا دن ملا، آج قدر نہیں کر رہے ہیں نا، تو وہ عذاب رب کا دور نہیں ہوگا۔ جیسے ہم سے پہلی قوم مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھے، آسمانی کتاب والے تھے، نبی والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم کے سورہ بقرہ میں فرمایا فضلناہم علی العالمین، ہم نے سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دیا تھا، لیکن وہ فضیلت مالی نے چھین لیا، وہ کرسی جس پر بیٹھایا تھا اس سے اٹھا دیا کان پکڑ کے، فرمایا تم اس فضیلت کے لائق نہیں ہو، جب تم نے میری بات نہیں مانی تو اب عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بنایا تھا، انسان کی خوبصورت شکل میں، لیکن مالک نے ان کو تبدیل کر دیا، کس شکل میں جانتے ہو؟ قرآن سے پوچھو، کونوا قردۃ خاسئین، یہی سنیچر کا دن ان کے لیے جمعہ کی طرح تھا، انہوں نے قدر نہیں کیا، ناشکری کیا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی،
رب تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا حکم اور دیا تھا، سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے۔ جیسے ہم آپ کو حکم دیا کہ جمعہ کے دن دکان مکان جتنے بھی کام کاج ہیں سب کو چھوڑ دو۔ ہم آپ نے کیا کیا؟ ہماری طبیعت نے کہا، شیطان نے پیچھے سے ہم کو وسوسہ ڈالا۔ یہ مولانا لوگ ایسے ہی حدیث پاک تم کو سناتے ہیں، ہم قرآن پاک کی بات سناتے ہیں، تم جو کرنا ہے تم کرو، دکان بند مت کرنا، ایک دم روٹین لائف میں تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ہم آپ کو کاروبار چھوڑو، ان کو منع کیا تھا مچھلی کا شکار چھوڑ دو، سنیچر کے دن چھوڑ دو، پورے ہفتے ہر روز مچھلی کا شکار کر کے کھاؤ۔ ان ظالموں نے ٹال ٹھوک کر، ویسے ہی جیسے یہ امت کے افراد آج کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا؟ کہا نہیں مچھلی کا شکار تو ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں عذاب یہ نازل کیا کہ ان کو سنیچر کے دن کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا کر کے دنیا میں چھوڑا نہیں۔ عذاب جب نازل ہوتا تو ختم ہو جاتے ہیں۔ آخری بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر صحابہ کی حدیث پاک جو انہوں نے روایت کیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی فضیلت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن جنت میں داخل کیا اور اسی دن جنت سے نکالا اور اسی دن ان کی توبہ بھی قبول فرمائی اور اسی دن 1000 سال کے بعد اس دنیا سے انہیں اٹھا لیا، یعنی موت عطا فرمایا۔ اور جمعہ کا دن جب آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، پیارے نبی فرماتے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے جس پر سورج چمکتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج تو روزانہ طلوع ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے بہترین، سب سے بابرکت، سب سے زیادہ عزت عظمت والا وہ دن ہے جس پر سورج چمکتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بابرکت بنایا ہے، اور بابرکت بنایا تبھی تو یہ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن یہ پوری کائنات کے انجمن کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے۔ پیارے نبی فرماتے لا تقوم الساعۃ، قیامت کا جو دن ہے وہ بھی جمعہ کا دن ہے۔ تو گویا انسانیت، ہم آپ کا وجود، ہم آپ کو پیدا فرما چکے۔ دادا آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ پوری انسانیت کو رب نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا، لیکن آج اس کی قدر کیا ہے؟ ہم آپ کیا ہم توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دادا جان نے جمعہ ہی کے دن توبہ کیا تھا، کون سی غلطی کا؟ چھوٹی سی چوک ہوئی تھی جبکہ وہ تقدیر الہی میں تھی، لیکن اس چوک پر جو جنت سے نکالے گئے تو ایک عرصے تک روتے رہے دادا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا۔ کس دن؟ جمعہ کے دن۔ مسلمانوں، یہاں سے اس حدیث پاک سے ہم آپ اہل حدیث ہو، ہم آپ روشنی یہاں سے حاصل کرو کہ دادا جان نے اپنی غلطی پر جمعہ کے دن توبہ کی۔ توبہ تو بہت دن سے کر رہے تھے، لیکن توبہ قبول ہوئی تو جمعہ کا دن تھا۔ کیا ہم آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہو یا اپنے نام جنت رجسٹرڈ کروا کے آئے ہو، ایک دم ریلیکس بیٹھے ہو؟ دادا جان نے توبہ کیا تھا، ان کی توبہ قبول ہوئی، تو ہم آپ ان کی اولاد ہو، کم از کم اس سنت کو ادا کرو گے جمعہ کے دن۔ ٹائم ہی نہیں ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ کیوں؟ ایسے وقت میں آپ پہنچتے ہی ہو کہ جمعہ کی ساری فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر کے آتے ہو۔ کیوں؟ یہ ناشکری، یہ ناقدری کیوں؟ اگر یہ ناقدری اور ناشکری باقی رہی تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی اور شکل میں بھی آ سکتا۔ ابھی تو ذلت و خواری کی شکل میں ہے، چاروں طرف پورے عالم اسلام میں ہر طرف ذلت کی خبر نیوز جہاں مل رہی ہے۔ ہم آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے منہ موڑ لیے ہیں اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ ہم آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کہاں مانی؟ ایک چھوٹا سا حکم ہے کہ تم 6 دن کے بعد 7ویں دن بڑی عید کا دن ہے، اس کی قدر کرو میرے بندو۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو مسجد لے کے آؤ تاکہ انہیں بھی یہ خطبہ جمعہ سننے کو ملے۔ اور آخری بات عرض کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جمعہ کے دن کے فضیلت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جب جمعہ کے دن صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے تو ساتوں آسمان ساتوں زمین ولا سمائن ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا ملک مقرب، تمام فرشتے، ساتوں آسمان ساتوں زمین، ہوائیں چلتے ہوئے ڈر ڈر کر کے چلتی ہے، ہوا جو چلتی ہے جس میں ہم آپ سانس لیتے ہیں، پیارے نبی ریاح کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، یہ دنیا کی ہوا بھی ڈر ڈر کے چلتی ہے، ساتوں آسمان کانپتا ہے، ساتوں زمین کانپتی ہے، پہاڑ جیسی مخلوق، ہم آپ کچھ ہو پہاڑ کے مقابلے میں، مسلمانوں ذرا توجہ چاہتا ہوں، پہاڑ کے مقابلے میں ہم آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم آپ کی باڈی کتنی بڑی ہے، پیارے نبی فرماتے ولا جبال، پہاڑ جیسی مخلوق بھی جمعہ کے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بھی کانپتا ہے ڈر کے مارے۔ آگے الفاظ سنیے، ولا بحرن، بحر کہتے ہیں جس کو آپ انگلش میں سی کہتے ہو، سمندر، سمندر کا پانی بھی جاری ہے لیکن وہ بھی کانپتا رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے جمعہ کے دن کا۔ آپ کہو گے کیوں کانپتا ہے؟ یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں اور فرشتے، پیارے نبی فرماتے الا الجن والانس، دو مخلوق ڈھیٹ ہے، بڑی ڈھیٹ ہے، بڑی بدتمیز ہے اور اپنے آپ کو بدبخت بنا رہی ہے۔ کون؟ جنات اور انسان کے علاوہ اس دنیا کی ہر مخلوق کو ڈر ہوتا ہے۔ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جمعہ کے دن سے ڈرتی ہے۔ آپ کہو کیوں ڈرتی ہے؟ چونکہ ساری مخلوق کو پتہ ہے کہ قیامت جمعہ ہی کے دن ہوگی۔ اب ہر جمعہ کا دن جب آتا ہے تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہی جمعہ قیامت کا دن نہ ہو۔ اور آخری حدیث پاک کے الفاظ پیارے نبی کے الا الجن والانس، انسان اور جنات کے علاوہ سب ڈرتے ہیں۔ ہم آپ نہیں ڈر رہے ہیں، اتنی بھی توفیق ہم اپنے آپ کو نہیں کروا رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو اس کا بینیفٹ ہے وہ تو حاصل کیجئے۔ آپ وعدہ کرو، پیار سے تو میں کہوں گا، آپ ہمارے ایمان والے بھائی ہو، وعدہ کرو کہ ابھی اس غفلت سے آپ توبہ کر کے آج کی جمعہ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کم از کم 10 منٹ پہلے کیا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ کیا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے دین و دنیا کی فائدے اور دین و دنیا کے نفع کو لینے کے لیے کیا ہم آپ اپنی روٹین لائف میں تھوڑی سی تبدیلی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں، دنیا کے کام میں آپ کرتے ہو کہ نہیں؟ گاڑی پکڑنا ہوتا ہے، پلین، ٹرین، آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتے ہو کہ نہیں وہاں؟ کیوں؟ ٹرین چھوٹ جائے گی، ٹکٹ بیکار ہو جائے گا۔ یہاں بھی ٹرین چھوٹ رہی ہے، چھوٹ گئی بلکہ۔ تو اللہ رب العزت سے ہم مل کر دعا کریں، مالک کائنات اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے، اس غفلت کی نیند سے پوری امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن کی جو فضیلت چند منٹ میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اس کو دوسروں سے بھی شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم اپنے آپ کو جو محروم کر رہے ہیں فرشتوں کے رجسٹر میں نام لکھوانے سے، کہ خطبے سے اور اذان سے کم از کم 10 منٹ پہلے آپ تشریف لائیں مسجد میں، تاکہ جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کا جو نظام رب کی طرف سے ہے اس نظام کو فالو کریں، اس کی اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ عطا فرمائے، اور ہم میں جو خواب غفلت میں ہیں ان سب کو